بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر اشرفی، پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین ہیں، اور انہوں نے والہانہ استقبال کیا صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی کا، بقول ان کے ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور 2 روزہ بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس کے دوسرے روز اختتامی سیشن میں آپ تشریف لائے ہیں۔ ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سیشن میں ملک کے ممتاز براڈ کاسٹر اور اینکر جناب زبیر احمد صدیقی میزبانی کے فرائض انجام دیں گے۔ ان اشعار کے ساتھ میں ان کو دعوت دوں گا کہ میری پہچان ہے سیرت ان کی، میرا ایمان محبت ان کی، پتھروں میں بھی لہو بول اٹھا، اس قدر عام تھی رحمت ان کی، میں کہ ہر حال میں ہوں شکر بلب، میں کہ ہر حال میں ہوں شکر بلب، کوئی حاجت ہے تو حاجت ان کی۔ جناب زبیر احمد صدیقی۔ حاضرین مجلس، بہت شکریہ۔ پروگرام کے اس آخری سیشن میں ہم سب موجود ہیں۔ صدر مملکت کی آمد کے ساتھ ہی باضابطہ طور پر تقریب کا یہ آخری مرحلہ قومی ترانہ۔ میں عالی مرتبہ صدر مجلس جناب عارف الرحمان علوی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، آپ کو اس بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور صدر مجلس سے اس کانفرنس کی باقاعدہ کارروائی کی اجازت چاہوں گا۔ ناظرین، 2 روزہ بین الاقوامی رحمت للعالمین کانفرنس سن 1440 ہجری، اس کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے ہوتا ہے، اور قاری بزرگ شاہ الازہری صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں تلاوت کلام پاک کے لیے۔ قاری بزرگ شاہ الازہری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم आयात बय्यिनात का बामुहावरा उर्दू तर्जुमा। और हमने नसीहत की किताब यानी तौरात के बाद ज़बूर में लिख दिया था कि मेरे नेकुकार बंदे मुल्क के वारिस होंगे। इबादत करने वाले लोगों के लिए इसमें अल्लाह के हुक्मों की तबलीग है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा है। कह दो कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से ये वही आती है कि तुम सब का माबूद खुदा वाहिद है, तो तुमको चाहिए कि फरमानबरदार हो जाओ। और ये लोग मुंह फेरें तो कह दो कि मैंने तुम सबको यकसा अहकाम में इलाही से आगाह कर दिया है और मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो अनकरीब आने वाली है या उसका वक्त दूर है। जो बात पुकार कर की जाए वो उसे भी जानता है और जो तुम पोशीदा करते हो उससे भी वाकिफ़ है। और मैं नहीं जानता, शायद वो तुम्हारे लिए आजमाइश हो और एक मुद्दत तक तुम उससे फ़ायदा उठाते रहो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, हक़ के साथ फ़ैसला कर दे, और हमारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है। उसी से उन बातों में जो तुम बयान करते हो मदद मांगी जाती है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।
جزاک اللہ جزاک اللہ. خواتین و حضرات، محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. آپ کی رحمت مسلمانوں تک محدود نہیں، تمام انسانوں کے لیے ہے. آپ نے اپنے ہر قول و فعل سے یہ ثابت کیا کہ آپ اس کائنات کے لیے سراپا رحمت ہیں. سیرت النبی کی اس بابرکت محفل میں نعت رسول مقبول کے لیے جناب علی رضا خان صاحب سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں. علی رضا خان پاکستان کے معروف نعت خواں. کوئی بتائے کیا چیز ہے جو گداز عشق رسول ہے، جو نہاں ہو دل میں تو آگ ہے، جو نظر میں آئے تو پھول ہے. جناب علی رضا. میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ شرح کام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالات، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، اور آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے،
جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ، ہر ایک پیمبر نہاں ہے اس میں، ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بس ایک جٹائی، بس ایک مشکیزاں، ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش کبائی، یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے، امی ہے صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ مجھ پر بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں در سے اپنے، کیونکہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کرنا۔ میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی، جن میں دنیا کے معروف مذہبی اہل علم، حاضرین مجلس، سیاستدان، علماء کرام اور سفرائے کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزارت مذہبی امور، بین المذاہب ہم آہنگی کے تمام کارکنان، آفیسرز، وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی ڈاکٹر جناب نور الحق قادری صاحب کی رہنمائی میں اور ان کی سرپرستی میں اس بین الاقوامی سطح کی خوبصورت ترین مجلس کے انعقاد کے ذمہ دار ہیں، اور خوش اسلوبی سے یہ ذمہ داری ہماری ان شخصیات نے نبھائی۔ یہ سب شخصیات آپ سب کی داد و تحسین کی یقیناً مستحق ہیں۔ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں ذہن میں رکھیے کہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے ذریعے دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں آپ سب کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ دنیا کے وہ ملک جو میرے نبی سے عقیدت، محبت، وابستگی رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں، اور جن تک ہم یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری اس محبت کی کوئی حد نہیں، ہمارے اس جنون کی کوئی حد نہیں، وہ بھی یقیناً ہمیں سن رہے ہیں۔ آج کی کانفرنس ہم سب کے لیے باعث سعادت اور اعزاز ہے، کیونکہ اسے
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی نسبت کی بنیاد پر منعقد کیا گیا ہے، اور آج کا موضوع ہے ختم نبوت اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں تعلیمات نبوی کی روشنی میں۔ کانفرنس کے اختتامی سیشن میں دنیا اسلام کے معروف مذہبی قائدین بھی ہم سے خطاب کریں گے، اور اس موضوع پر سیر حاصل رہنمائی بھی ہم ان سے حاصل کریں گے۔ لیکن اس وقت تعارفی اور خیر مقدمی کلمات کے لیے میں وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی جناب پیرزادہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں خیر مقدمی کلمات کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ محبتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس میں نذرانے درود و سلام پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و نبیک و حبیبک الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ آج کے انٹرنیشنل رحمت للعالمین کانفرنس کے صدر ذی وقار، عزت مآب، عالی جناب محترم جناب ڈاکٹر عارف الرحمن علوی صاحب، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان، وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، سیکرٹری وزارت مذہبی امور جناب محمد مشتاق احمد صاحب، تشریف رکھنے والے تمام علماء، مشائخ، خواتین و حضرات، اور گیلریوں میں اس عظیم دن کی مناسبت سے تشریف رکھنے والے بچوں اور بچیوں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلام کے بعد سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ کہا گیا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے، ذکر خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہمارے آج کا یہ بزم اور یہ مجلس ایک حکومتی، ریاستی، سرکاری رسم نہیں ہے، یہ محبت کا ایک اظہار ہے، اور ہم اس کو عین عبادت سمجھتے ہیں۔ بطور عبادت ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور بطور عبادت اس دن کو ہم منا رہے ہیں، کیونکہ ہم پہ جتنے بھی احسانات ہیں میرے رب کے بعد، میرے خالق و مالک کے بعد، وہ ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، حضور کو کہا تھا نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی میرے مکی مدنی۔ ہم آپ کی مدحت کا حق شاید نسل در نسل پر بھی ادا نہ کر سکے،
یہ ایک تحفہ ہے، ایک نذرانہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے اس نشست کے لیے میں نے بطور خاص گزارش کی تھی آپ کی علمی مقام اور آپ کے دین کے حوالے سے، قانون کی حوالے سے، ہر حوالے سے شہرتوں کو میں جانتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں، خطاب فرمائیں گے۔ ہماری ملک کی بہت ہی مشہور و معروف مذہبی اور دینی اسکالر جو خواتین کے حلقوں میں دین کے پیغام کو پہنچا رہی ہیں، محترمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ، انگلینڈ سے پاکستانی نژاد نوجوانوں میں انتہائی مقبول اسکالر اور محقق جناب ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب، ہمارے شام سے تشریف رکھنے والے مشہور عالم دین، علمی حلقوں میں معروف نام جناب شیخ ڈاکٹر عبدالہادی الخرسہ، اور یو کے سے تشریف رکھنے والے جناب شیخ احمد دباغ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ۔ افغانستان کا وفد جناب شیخ محمد سعید ہاشمی، سابق وزیر دفاع افغانستان، آپ کی قیادت میں موجود ہیں۔ انڈیا سے اجمیر شریف کے سجادہ نشین شیخ بلال احمد چشتی صاحب کی زیر صدارت ایک وفد آیا ہوا ہے۔ ایران سے، عراق سے، شام سے، لبنان سے، موراکو سے، یو کے سے، سعودی عرب سے ہمارے امت کے زعماء اور اکابرین تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب کی کل بھی میں نے سب کا شکریہ ادا کیا تھا اور آج بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان وزارت مذہبی امور میں علماء کرام کو یہ تسلی اور باور کرا دیتا ہوں کہ وزارت مذہبی امور آپ کے اور حکومت وقت کے درمیان ایک رابطے کا اور پل کا کردار ادا کرتا رہے گا، اور آپ کی جو آواز ہے، آپ کی جو احساسات ہیں، آپ کے جو جذبات ہیں، ہم منوان بلا کم وقاص صدر صاحب اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس حوالے سے کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کا آئین، ابھی جناب علامہ طاہر اشرفی صاحب فرما رہے تھے، پاکستان کا آئین جس کو غیر مسلم قرار دیتا ہے وہ کبھی بھی مسلمان ڈکلیئر نہیں ہو سکتا۔ اور خاکوں گزشتہ جو ہالینڈ میں گستاخانہ خاکے پیش کیے گئے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو رد عمل پاکستان نے دکھایا، پہلا قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا تھا، پرائم منسٹر نے کہا اسپیکر کو رولز کو ریلیکس کرو، اور آج کے پہلے اجلاس میں یہاں سے پیغام ضروری ہے کہ ہم قرارداد مذمت پاس کریں۔ پھر سینٹ کے پہلے اجلاس میں جب پرائم منسٹر صاحب آئے، وہاں پہ قرارداد مذمت پیش ہوئی، اور پرائم منسٹر کا وہ تاریخی جملہ کل بھی انہوں نے دہرایا کہ مغرب کو شاید یہ اندازہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے دلوں میں کتنا احترام ہے اور کتنا بستہ ہے، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اس میں سینٹ کے اجلاس میں قرارداد پیش ہوئی، اور کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں قرارداد مذمت پیش ہوئی۔ ہم نے قرارداد دیکھے ہیں، قراردادوں کے قبرستان بھی دیکھے ہیں، لیکن یہ پہلا قرارداد تھا، رات کو پیش ہوا، صبح 10 بجے اسپیکر کا آفس کھلتا ہے اور اس کی قرارداد کاپی وصول کی جاتی ہے،
وہ قرارداد وزارت خارجہ آتا ہے سیم ڈے 11 بجے. 12 بجے ہالینڈ کے ایمبیسیڈر کو بلایا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ہماری قوم اور قوم کے نمائندے یہ کہتے ہیں آپ کی اس گستاخانہ خاکوں کے بارے میں. اور پھر 1 بجے 2 بجے ہمارے فارن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب تمام اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو قائل کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس حوالے سے ایک موقف اپنانا چاہیے. شام، عراق کے، ایران کے، ترکی کے، انڈونیشیا کے، سعودی عرب کے، مصر کے وزراء خارجہ کہتے ہیں ہمارے فارن منسٹر کو کہ جو آپ کا لائحہ عمل ہوگا ہم اس کو مینو انفالو کریں گے، اور وہ اگر خاکے واپس کیے گئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سب سے بڑی جدوجہد آپ کی حکومت کی ہے اور پاکستان کی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس حوالے سے ہم غافل نہیں رہیں گے. الجزائر میں اس جمعے کو ایک بہت بڑی ریلی نکلی. اس ریلی نے اپنی حکومت سے کہا کہ ہماری حکومت بھی اس طرح کے ایکشن دکھائے جس طرح کے پاکستان کی حکومت نے دکھائے ہیں. اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی نئے پاکستان کی ریاست مدینہ کی ماڈل کی حکومت انشاءاللہ تعالی یہ پیچھے نہیں رہے گی. میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات و برکات کے حوالے سے بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، بولنے کے لیے، سننے کے لیے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور ہمارے زمانہ کدھر سے کدھر پہنچ گیا. کچھ کم 1500 سال گزر رہے ہیں اور سائنس نے ترقی کی، بہت زیادہ عروج کو پہنچا سائنس، لیکن آج بھی ہم جناح کنونشن سینٹر میں بیٹھے ہیں 12 ربیع الاول کے دن کو. ہم اس صبح کو یاد کر رہے ہیں، اس دن کو یاد کر رہے ہیں، اس چھوٹے سے کچے گھر کو یاد کر رہے ہیں، آمنہ اور عبداللہ کے اس گھر کو جس صبح کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ ہمارے محبتوں، عقیدتوں، روح اور دل کا مرکز اب بھی مدینہ منورہ ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر تمام تر زعماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حضور نے حجت الوداع کے موقع پہ پیغام دیا کہ مساوات کا پیغام تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر فخر نہیں ہے، کسی عجمی کو عربی پہ فخر نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پہ فوقیت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے. اعلیٰ اور برتر صرف متقی ہے اور اس کا معیار جو ہے وہ صرف تقوی ہے. پھر آپ نے حجت الوداع آخری حج کا خطبہ فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کو سمجھو، عورتوں کے مرد پر حقوق ہے اور مرد کے عورتوں پر حقوق ہے. اور پھر آپ نے جو جملہ فرمایا وہ آج کے دنوں کے لیے ہے، لا تکونوا من بعدی کفارا، میرے بعد آپ کافروں والا طرز عمل نہ اپناؤ. یضربون فوقکم بعدکم رقاب بعد، کہ آپ کے بعض لوگ بعض دوسروں کے گردن اڑائیں اور ان کو کافر قرار دے. میرے بعد آپ کافر کا طرز عمل نہ اپناؤ. اس چیز کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور تمام تر اندھیروں کے لیے ہمارے لیے ڈاکٹر اقبال کے بقول ہم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. وما علینا الا البلاغ. رحمت
بہت شکریہ محترم ڈاکٹر نور القادری صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب تمام کی۔ اور اب دعوت دوں گا پاکستان کی مشہور و معروف خاتون مذہبی اسکالر، جو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون مذہبی اسکالر ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل کی، محترمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی۔ محترمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی تشریف لائیں۔ ڈاکٹر نگہت ہاشمی 300 سے زائد کتب اور ریسرچ آرٹیکلز لکھ چکی ہیں، اور آپ ایک بین الاقوامی ادارہ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سربراہی کے فرائض بھی انجام دے رہی ہیں۔ ڈاکٹر نگہت ہاشمی۔ محترم جناب صدر مجلس ڈاکٹر عارف الوی صاحب، قابل احترام وفاقی وزیر مذہبی امور، قابل احترام علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ شعر کی زبان میں آپ کے بارے میں اپنے احساسات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جان حیات کون و مکان، وہ روح نجات انسانی، وہ جس کی بلندی کے آگے، وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی، ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کے گھر والوں اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ عظیم ہستی، عظیم کام، انسان کی تبدیلی اور پورے جہان کے نظام کی تبدیلی۔ ایک مائنڈ سیٹ جو اس دور کا تھا اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اسی بیٹی کو رحمت کیسے سمجھنے لگے؟ ہاں، وہی دور تھا جب عیسائی دنیا میں چوتھی صدی کی ایک کانفرنس میں یہ طے کیا گیا
کہ عورت انسان ہے مگر مرد کی غلام ہے۔ 4 صدی سے پہلے عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے فرمایا تمہاری دنیا سے 2 ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دلوایا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا، جینے کا حق دلوایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا ان کی روایت تھی، جس پر اہل عرب کاربند تھے۔ آپ کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میری ایک بیٹی تھی، میں تجارتی سفروں پر رہتا تھا، میرے پیچھے سے میری بیٹی پیدا ہوئی، جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے میری بیٹی کو چھپا لیا۔ اسی طرح جب میں سفر پر چلا جاتا تو بیٹی گھر آ جاتی، اور جب میں گھر آتا تو بیٹی ہمسایوں کے گھر پہ چلی جاتی۔ پھر یوں ہوا کہ ہمسایوں کی وہ بچی مجھے بہت عزیز ہو گئی۔ میری اس محبت کو دیکھ کر میری بیوی دھوکہ کھا گئی۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ جس سے آپ کو بہت محبت ہے وہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا تذکرہ کیوں نہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اذیت میں مبتلا انسان کی بات سنی، اور اس حوالے سے بھی کہ اس دور میں جسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، اس کے بارے میں کی جانے والی گفتگو کو آپ نے کتنا ویٹیج دیا۔ اس نے کہا کہ جب میری بیوی نے مجھے بتایا، میرے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے، میں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں اس سے نجات پاؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل کے بیچوں بیچ گیا۔ میں نے زمین کھودنی شروع کی تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر ہٹاتی جاتی تھی۔ پھر میں نے گڑھا کھودا تو اپنی ہی بیٹی کو اس گڑھے میں بٹھا دیا۔ میں نے اس پر مٹی اور پتھر ڈالنے شروع کیے، وہ مجھے ابا ابا پکارتی رہی، حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی۔ اس واقعے کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی، آپ کا سینہ بھیگ گیا۔ صحابہ کرام نے کہا اے شخص، تو نے اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنے دو، اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے دو۔ اور اس نے دوبارہ آپ کے کہنے پر واقعہ بیان کیا۔ یہ وہ صورتحال تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے عورت کو جینے کا حق دلوایا، تعلیم کا حق دلوایا، وراثت میں حق دلوایا، اور رائے کا حق دلوایا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصور ہونے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ عمرہ کرنے آئے تھے اور اہل مکہ نے روک دیا، تو آپ اب احرام کھول دیں، قربانی کر لیں اور سر منڈوا دیں۔ کوئی صحابی ٹس سے مس نہیں ہوا، کیونکہ ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ اپنے خیمے میں واپس آئے۔ اس موقع پر سیدہ ام سلمہ سے جب آپ نے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا لوگ غم میں ہیں، آپ خود جا کے یہ کام کر لیجئے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی کر لیں گے۔ اور پھر آپ نے ایک عورت کی رائے پر، جو کہ عربوں کے یہاں بڑا عجیب معاملہ تھا،
इसी तरह से किया तो सब सहाबे कराम ने आपकी पैरवी कर ली। उम्मे हानी फतह मक्का के मौके पर आपके पास आई, कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरा माँ जाया मुझे कहता है जिसे तूने पनाह दी है मैं उसे ज़रूर कत्ल कर दूंगा। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे उम्मे हानी ने पनाह दी उसे हमने भी पनाह दी। औरत का बाल बाल मोहसन इंसानियत, मोहसन निस्वा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात में जकड़ा हुआ है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हुकूक की किस तरह से हिफाजत करनी सिखाई कि औरतें अपने शौहर के सामने अपनी राय का इजहार करने लगी। हज़रत उमर ने एक बार अपनी बीवी से कहा कि आप लोग जब से मदीना आई हो हमारे सामने ज़ुबान खोलने लग गई हो। उन्होंने कहा, खत्ताब के बेटे ठहरिए, आप ज़रा अपनी बेटी के घर जाके देखिए, सारा सारा दिन रसूलुल्लाह से रूठी रहती है। हज़रत उमर तैश में हज़रत हफ्सा के पास पहुँचे, उनसे दरियाफ्त किया तो जानते हैं उनका जवाब क्या था? ये हमारा आपस का मामला है। एक ऐसा माइंड सेट जहाँ किसी को ज़िंदगी का हक नहीं था। अब सूरत हाल यहाँ तक कान पहुँची थी कि बेटी अपने बाप से कहती है ये हमारा आपस का मामला है। अरब दुनिया में इसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। हाँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा इनकलाब लेकर आए जिसकी वजह से इंसान बदल गया। ये तब्दीली इंसान के अंदर आई, घर से लेके मदरसे तक, अदालत से लेके हुकूमती ऐवानों तक। तब्दीली की लहर ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लिया। हम उसी नबी रहमत के उम्मती हैं जिनके बारे में अब्दुल्ला इब्न उबई जैसा शख्स जो अल्फाज इस्तेमाल करता था ज़ुबान पर लाने के काबिल नहीं है। उनके बेटे ने कहा था, अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए मैं इसका सर कलम कर दूं। आपके बारे में कहे जाने वाले अल्फाज काबिल बर्दाश्त नहीं हैं, हम आपकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी इजाज़त नहीं दे सकता। लोग कहेंगे मोहम्मद अपने ही साथियों को कत्ल करवाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तब्दीली लेकर आए उसमें टॉलरेंस का कितना दखल है। टकराव नहीं है, तशद्दुद नहीं है, रहमत है। जान के दुश्मनों को आपने फतह मक्का के मौके पर कैसे मुआफ़ किया था। जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसके लिए भी मुआफ़ी है। आप ऐलान करते जाते थे, मुझे आज बड़े दर्द के सामने आपके सामने ये अल्फाज रखने हैं कि हमारे नबी ने तो ये कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मुआवजा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल की वजह से लोग इस्लाम लाए थे और इस्लाम पर कारबंद रहे। दुनिया में इस्लाम फैला था इसी मोहब्बत और इसी खुल्क की वजह से। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने के पाबंद हैं। हमारे रब ने हुक्म दिया है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबह यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में बेहतरीन नमूना है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के उसूल ज़ाब्ते बदल दिए थे। आपके जंग के आदाब में से एक अदब ये भी था, किसी औरत किसी बच्चे को कत्ल नहीं किया जाएगा। दुश्मनी कितनी शदीद थी और शिद्दत की दुश्मनी में सब
कट सकते हैं, मर सकते हैं, औरत को, बूढ़े को, बच्चे को कत्ल नहीं किया जाएगा। हमें ज़रूर सर जोड़ के सोचना है कि आज जो सूरत हाल हमें दरपेश है, उम्मत जिस मोड़ पे आन खड़ी है, हम अपने नबी से मोहब्बत के दावे करते हैं। इस दावे में कितने सच्चे हैं वो अल्लाह ताला को मालूम है। हर एक का मकाम मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने इस मोहब्बत का पाबंद बनाया है और यकीनन सभी मोहब्बत करते हैं। लेकिन एक लम्हे को सोचिए, पूरी दुनिया में आज रहमतुल लिल आलमीन का इमेज क्या है? हमारा कैरेक्टर है और हमारे नबी के कार्टून बनते हैं। उनका सबब हम हैं। हमारे रसूल ने हमें एजुटेशन तो नहीं सिखाई थी, हमारे रसूल ने तो हमें दावत सिखाई थी। हमने तो इस्लाम का पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचाना था। हमने अपने करीबी हल्के में भी दावत का काम छोड़ दिया। आज अपने बच्चे को देखिए, हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे सिलेबस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कहाँ है? हमारी माएँ अपने बच्चों को मोहम्मद अरबी की मोहब्बत सिखाती हैं। हमारी माँ तो मोहम्मद अरबी की तालीमात को नहीं जानती। मैं गरीब बस्तियों में भी पहुँचती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से। मैं तालीमी इदारों में भी पहुँचती हूँ। मैं हर औरत से, हर बच्ची से सवाल करती हूँ, आपके घर में कौन कौन सी हदीस की किताब है, सीरत की कौन सी किताबें हैं? आपकी माँ ने आपको किस रात में मोहम्मद अरबी के बारे में बताया था, उनकी तालीमात के बारे में बताया था? मुसलमान माँ कहाँ है? मुसलमान बेटियों ने, मुसलमान मर्दों ने आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को पहुंचाना क्यों छोड़ दिया? ये दावत, ये पैगाम पहले अंबिया के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरीज़ा ठहरा, तो आपके बाद इस पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है कि इस उम्मत के तवस्सुत से सारी इंसानियत तक ये पैगाम पहुंचना है। और इस पैगाम पहुंचाने के लिए मोहब्बत ज़रूरी है। दुश्मनी नहीं, नफ़रत नहीं, मोहब्बत। हम जब गैर कौमों को अपना दुश्मन समझेंगे तो ये दावत आम नहीं होगी। पूरी दुनिया में नफ़रत की आग लग जाएगी और नफ़रत की आग लगी हुई है। मोहम्मद अरबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे जान के दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया था, अपनी ज़ात की खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत जो अबू लहब की बीवी, आपकी चची, आपकी 2 बेटियों की सास, आपकी नेक्स्ट डोर नेबर थी, मोहम्मद की बजाय मुज़म्मम कहती थी। आपको जिसने काबिल मज़म्मत करार दिया, उसी की बेटी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई तो अबू लहब ने उसे जंजीरों में जकड़ दिया। वो अपनी माँ से कहती थी, मुझे मदीना जाने दो, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचना है। ज़ख्मी कलाइयाँ और बाप का जुल्म, वही उम्मे जमील थी जिसने वो रस्सियाँ ढीली कर दी थी ताकि बेटी उसी शख्स के पास जा पहुँचे जिसे सारी ज़िंदगी मुज़म्मम कहा था। तो हम उस नबी की उम्मत हैं, इसलिए हमें देखना है कि हमने अपनी नस्लों को कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखानी है। मैं आज की इस मजलिस में सदर ज़ी वक़ार से और वफाकी वज़ीर
बराए मजहबी उमूर से और तमाम उलमाए कराम से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जो तालीम हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उस नसाब को काइंडली ज़रूर रिव्यू करवाइए, ज़रूर देखिए। हमने उस नसाब में ऐसा हिस्सा शामिल करना है जिससे अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत दिलों के अंदर उजागर हो, और हमने इंशाअल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में मोहब्बतें बांटनी हैं। इकबाल ने सच कहा था, यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह है मर्दों की शमशीरें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, वो सच्चा इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उस इस्लाम का इजहार हमारी मसाजिद के ज़रिए से जिस तरह से मुमकिन बनाया गया है, अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। लेकिन मैं समझती हूँ सोसाइटी की चेंज हमेशा औरत से आती है, और औरतों के लिए ऐसे मराकज़ नहीं हैं जहाँ इस्लामिक कल्चर को फ़रोग़ दिया जा सके, जहाँ फैमिली वाइज मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी पहुँचें और अपने कल्चर को उसी तरह सीख सकें जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। हमें ज़रूरत है ऐसे कल्चरल सेंटर्स की जिसके तवस्सुत से आज के दौर का इंसान अपनी ज़िंदगी की तब्दीली के लिए उस जीती जागती ज़िंदगी को और उस जीते जागते माहौल को तजर्बे में ला सके। मैं समझती हूँ जितनी काविशें मर्दों के लिए हैं, अगर ख़वातीन के लिए भी ऐसे मराकज़ के बारे में गौर व फ़िक्र कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इस उम्मत की ख़वातीन भी अपना किरदार अदा करने के काबिल होंगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ इस मजलिस के इनेकाद पर अल्लाह ताला इसका एहतमाम करने वालों के लिए जन्नतुल फिरदौस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी रफ़ाक़त में जगह अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला इस अमल को कबूल फ़रमाए। और जितने लोग दूसरे ममालिक से आए, अल्लाह ताला उनकी आमद को भी कबूल फ़रमाए, और अल्लाह ताला तब्दीली की ख़्वाहां इस हुकूमत को भी हकीकी तब्दीली लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निगहत हाशमी, अपने अफ़कार आलिया से हमें फैज़याब कर रही थी। और यहाँ हम सब जानते हैं कि ऐसी शख्सियात बैठी हैं, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हों, ताहिर शफ़ी साहब हों, लख्त हसैन साहब हों, दुनिया भर में मेरे नबी की तारीफ़ और हम्दो सना के लिए समंदरों का पानी कम पड़ जाए, कलम कम पड़ जाए, लेकिन इस तारीफ़ की कोई हद, कोई इंतहा नहीं। लेकिन वक्त और ज़ाब्तों को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए दीगर स्पीकर से भी गुजारिश होगी कि मुख्तसर वक्त में हम अपने ख़यालात का इज़हार करें। जितने मुख्तसर और जामे ख़यालात होंगे उतने ही पुरअसर होंगे। हमारे मेहमान जनाब शेख अहमद तब्बाग़ बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं, उलेमा एकेडमी ऑफ इस्लामिक साइंसेस के प्रिंसिपल हैं। दावत ख़िताब दूँगा जनाब शेख अहमद तब्बाग़। शेख अहमद तब्बाग़, इनकी एक ख़ुसूसियत ये भी है कि ये इमाम हसन अल बसरी के खावादे से इनका ताल्लुक़ है, और एक फ़लाही इदारा तब्बाग़ ट्रस्ट भी इनके ज़ेर एहतमाम चल रहा है। शेख अहमद तब्बाग़ बरतानिया से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि। Amma ba'd, I have been asked to speak in English, although I like Urdu